بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کو قرآن کے حوالے سے کچھ اہم ترین باتیں بتاؤں گا۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا، اس کے نازل کرنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، قرآن مجید اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن مجید کیسے ایک معجزہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک کے لیے خود لے لیا ہے۔ ان تمام نکات کے بارے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک جامع اور دل کو چھو جانے والی ایسی سیر حاصل گفتگو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو نہ صرف ہر مومن مسلمان کے جذبہ ایمان کو تر و تازہ کرے گا، بلکہ قرآن کے ساتھ جو ہم سب کا ایک جذباتی لگاؤ اور ایمان سے لبریز ایسا تعلق ہے وہ بھی منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ خداوندی ہونے کے ساتھ ساتھ پورے دنیا عالم کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ خداوندی بھی ہے، جو کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سراسر سر چشمہ ہدایت و کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ گویا جس نے قرآن کو تھام لیا، اللہ نے اس کو دنیا کی امامت سے نواز دیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسی رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر قائم رہو، نہ کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے سے تعلق باللہ فعال اور مستحکم رہتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں گناہوں اور منکرات میں مشغول رہنے سے اور غلط راستے پر چلنے سے بچاتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے ہم سب قلب اور اطمینان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی تلاوت کو فرشتے سنتے ہیں اور پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ دنیا میں فلاح پا جاتے ہیں، اور پڑھ کر عمل کرنے والوں کو تو دنیا و آخرت بن مانگے ہی مل جاتی ہے۔ قرآن کریم باقاعدہ پڑھنے والوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ روز محشر قرآن ان کے لیے ڈھال بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی بخشش کی سفارش کرے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کریم، کتنا بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کریم، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے یعنی اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان سے آسان تر کر دیا، تو کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خود ہی لے لیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی اللہ نے اس قرآن کو اتارا اور ہم یعنی اللہ ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور نہ قیامت تک کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے تمام اصول، ضابطے، حفظ و مراتب، ترجیحات زندگی، حدود اللہ، حدود زندگی، آداب زندگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے حقوق و فرائض، شوہر اور بیوی کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے،
اور ان کے درمیان آپس کی کیا کیا حدود ہیں، کیا کیا حقوق و فرائض ہیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں، رشتہ داروں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق و فرائض پر مفصل انداز میں روشنی ڈال دی۔ مظلوموں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں اور بے یار و مددگار لوگوں کی کس طرح سے داد رسی اور مدد کی جانی چاہیے، سب کچھ اس کلام الہی میں موجود ہے۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سخت وعید سنائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ربا یعنی سود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے، اور سود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمام گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک جیسا بدترین گناہ ناقابل معافی ہے، یعنی کہ مشرک ساری زندگی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، جو سراسر گناہ عظیم ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انسانی جان یعنی ہماری زندگی، جو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس زندگی کا خاتمہ ممکن ہوگا، اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہرگز خیانت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ کسی بھی وجہ سے خودکشی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے اپنی اس زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، وہ قیامت تک زمین اور آسمان کے بیچ معلق رہیں گے، اور روز قیامت انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی خودکشی کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے خودکشی کو قرآن کریم میں حرام قرار دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ماں باپ کی نافرمان اولاد کی بہت سخت پکڑ ہوگی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اس لیے والدین کی اطاعت اور فرما برداری لازم و ملزوم ہے، اس پر کوئی سمجھوتا ہرگز نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ کچھ اہم نکات تھے جو میں نے قرآن پاک سے اٹھا کر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ قرآن تو سراسر ہدایت و رہنمائی اور نصیحتوں کا ایک گہرا ترین سمندر ہے، جس سے ہم عمر بھر بھی رہنمائی اور ہدایت لیتے رہیں گے تو یہ ختم نہ ہوں گی، اور ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، سوائے اس وحدہ لا شریک کے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اور پورے عالم کی بہترین مدد اور رہنمائی فرما، اور ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما، اور روز آخرت حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف اور شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو اس سلسلے کے مزید نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔